جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا اللہ مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی ابراہیم کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ فرمانے لگے حاجت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، پر تجھ سے نہیں۔ ضرورت ہے پر تجھ سے نہیں ہے۔ عرض کی حضور پھر جس سے ہے اسی سے کر لے۔ فرمایا اس کو بھی تو پتہ ہے ابراہیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اے تن میرا جے کنگھی ہوے تے میں زلف محبوب دی واواں، پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں سونے دے قدمی آواں، تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ او غلام فریدا جے مل پوے سونا تے میں رو رو حال سناواں۔ غلام فریدا جے مل پوے سونا تے میں رو رو حال سناواں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ پہلے تو آپ کو کمرے میں قید رکھا، اس کے بعد انہوں نے یہ توجہ رکھیے گا میری طرف، اس کے بعد انہوں نے اتنا بڑا کمرہ بنایا نا کہ 30 گز لمبا تھا اور 20 گز چوڑا تھا، اور پھر اس کمرے کے اندر انہوں نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کی، اور ایک روایت کے مطابق 30 دن لوگ، نہ بچہ نہ جوان نہ بوڑھا نہ کوئی عورت، کوئی بھی پیچھے نہیں رہا، بلکہ اگر بچے نے دیکھا اس نے بھی لکڑی اٹھا کے اس میں جمع کرنی شروع کر دی، عورتیں مل گئیں، مرد مل گئے، بوڑھے نوجوان سب نے مل کے اس کمرے کو لکڑیوں سے بھرا۔ ایک روایت کے مطابق 30 دن تک اس میں لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے، اور دوسری روایت کے مطابق 40 دن تک اس کمرے میں لکڑیوں کو اکٹھا کرتے رہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام کو معاملہ جلانے کے لیے۔ اب جب لکڑیاں اکٹھی ہو گئی نا، حتیٰ کہ عورتوں نے یہ منت مانگ لی تھی کہ اگر ہم بیمار ہو جائیں گی نا تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں ڈالے گی، ہمیں شفا مل جائے گی۔ یہاں تک ان لوگوں کے عقائد و نظریات گمراہوں جیسے تھے۔ اب لکڑیاں اکٹھی ہو گئی نا تو اب سوچ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے بھی صحیح تو کیسے ڈالیں؟ شیطان تو پھر شیطان ہے نا، شیطان بھی آ گیا، کہنے لگا میں بتاتا ہوں ابراہیم کو کیسے ڈالنا ہے، یوں کرو ایک منجنیق بناؤ، منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کے نا دور سے پھینکو، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس میں جا کے گریں گے معاذ اللہ۔ اور اس آگ کو اتنا بھڑکایا گیا، راوی کہتے ہیں کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا وہ بھی جل جاتا، اتنا اس آگ کو بھڑکایا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبی جی علیہ السلام کے لیے منجنیق پھر تیار ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ ہے عشق کی بازی۔ باتیں کرنا آسان ہے، ہم نا میٹھی میٹھی کے قائل ہیں، کڑوی کڑوی کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہر طرف سکھ ہی سکھ ہو، دکھ تو آئے نا زندگی میں۔ محبوب کی طرف سے جو دکھ ملتا ہے نا، سکھ تو ملتا ہی ملتا ہے، محبوب کی طرف سے جو دکھ ملتا ہے وہ بھی ایک لذت والا ہوتا ہے۔ اگر اس دکھ کو سمجھا جائے نا تو اس میں بھی اللہ لذت عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر عشق کی بازی تو دیکھیے، اب ایک طرف تو عقل یہ ہے کہ اگر نمرود کا کہنا مان لیا جائے تو بہت ساری دولت مال مل سکتا ہے، لیکن ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، ایک طرف دین اسلام کی اشاعت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب منجنیق بھی تیار ہوگی، اور ابھی کہتے ہیں کہ جس بندے نے منجنیق کو تیار کیا نا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیا، اور قیامت تک وہ بندہ زمین میں ہی رہے گا۔ قیامت تک وہ بندہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام کے لیے منجنیق بنائی، اور فرمایا ہر جانور نے، جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا ہر جانور نے بچانے کی کوشش کی، ہر پرندہ پانی لے کے آیا، اوپر اس نے پانی ڈالا، ہدہد جو تھا اس نے اپنی لمبی چونچ سے پانی بھرا اس کے اوپر ڈالا۔ یہ جو گرگٹ تھی نا، چھپکلی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ دور سے بیٹھی پھونکے مار رہی تھی، راویوں نے لکھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا جہاں بھی نظر آئے اس کو مارو، اور فرمایا جو ایک ضرب پہ مارے نا اللہ اسے 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو دوسری ضرب پہ مارے اس سے پھر کم، جو تیسری ضرب پہ اسے مارو پھر اس سے کم ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پاس ڈنڈا رکھا کرتی تھی، جہاں بھی چھپکلی نظر آتی تو اسے مار دیا کرتی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم تھا نا۔ فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام سے بخل رکھتی تھی کہ دوسرے جانور کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، یہ پھونکے مار رہی تھی تاکہ آگ اور بڑھکے، آگ اور بڑھکے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا گیا نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف لے کے آئے،
لوگوں یہ کیا منظر ہوگا؟ آگ میں ڈالنے سے پہلے نا جب ڈالنے لگے تو زمینی آسمان کی جتنی مخلوق تھی سب کی چیخیں نکل گئی. عرض کی یا اللہ تیرا نام لینے والا ایک ابراہیم ہی ہے اور کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہے. اگر اس کو ہی ڈال دیا گیا یہی چلے گئے تو پھر اللہ تیرا نام کون لے گا؟ اور رب بھی تو پھر قدرتوں والا رب ہے نا. فرشتوں نے عرض کی یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم ابراہیم کے پاس جاتے ہیں. فرمایا واتخذ ابراہیم خلیلا، اے ابراہیم کوئی عام بندہ نہیں، یہ تو میرا دوست ہے. اور خلیل خلیل کا دھیان رکھتا ہے، خلیل خلیل کا خیال کرتا ہے. حضرت فرمایا کہ آواز چلانے والا اندھیری چلانے والا فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. کہا ابراہیم ایک مرتبہ حکم دو، ایسی اندھیری چلاؤں گا یہ لکڑیاں تو کیا ہر چیز ہی ختم ہو جائے گی. فرمایا مجھے تیری ضرورت ہی نہیں. آپ کو سبحان اللہ کہنے کی جان لگا. میں ایک ذوق والا بندہ ہوں تو ذوق سے بیان کرتا ہوں. دوڑے مائیے تو ہمیں آتے نہیں ہیں، ذوق والے بندے ہیں تو ذوق سے بیان کرتے ہیں. آپ نے ذوق رکھیں سننے کا. تو جب وہ اندھیری والا فرشتہ آیا نا تو فرمایا مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بعد پھر بارش کا فرشتہ آیا، کہنے لگا ابراہیم ایک باری حکم دو، صرف ایک مرتبہ ہاں کر دو، ایسی بارش برساؤں گا یہ آگ ختم ہو جائے گی. فرمانے لگے تیری بھی ضرورت نہیں، تیری بھی ضرورت نہیں. جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا اللہ مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. عرض کی ابراہیم کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ فرمانے لگے حاجت بھی ہے ضرورت بھی ہے پر تجھ سے نہیں. ضرورت ہے پر تجھ سے نہیں ہے. عرض کی حضور پھر جس سے ہے اسی سے کر لے. فرمایا اس کو بھی تو پتہ ہے ابراہیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اے تن میرا جے کنگھی ہوے تے میں زلف محبوب دی واواں، پوش میرے دی بن جائے جُتی تے میں سونے دے قدمی آواں. تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. او غلام فریدا جے مل پوے سونا تے میں رو رو حال سناواں. غلام فریدا جے مل پوے سونا تے میں رو رو حال سناواں. فرمانے لگے تیری بھی ضرورت نہیں ہے، جس کی ضرورت اسے پتہ ہے ابراہیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے دیکھیے. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نا، اللہ اکبر، یہاں پر بھی بڑے لطف ہے. عشق اپنی بازیاں خود کھیلتا ہے، عشق اپنی بازیاں خود کھیلتا ہے اور عشق پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتا. اور علماء فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے عشق تو انا کرنا چاہیے، پوچھ پوچھ کے نہیں کرنا چاہیے، بھی عشق کر لینا چاہیے. نہ فرمایا کہ ہستی مصطفیٰ کی ہے، آگے ہستی رسول اللہ کی ذات ہے، وہاں پہ پوچھ پوچھ کے عشق نہیں ہوتا. تو یہ جو عشق کی بازیاں تھیں، بابا بلے شاہ فرمانے لگے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم، نہ راہ ویکھدا نہ خورا ویکھدا، جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا. وہاں پر بھی عشق کی بازیاں تھیں، یہاں پر بھی عشق کی بازیاں ہیں. اللہ اکبر. جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی آگ میں آئے نا تو جو آگ تھی وہ نرگس کے پھول بن گئی، وہ آگ تھی وہ پھول بن گئی. اور فرمایا وہاں پر سرخ رنگ کے پھول بھی آ گئے. آپ نے ساتھ ساتھ بولنا بھی ہے. فرمایا وہاں پر سرخ رنگ کے پھول بھی آ گئے، نرگس جیسی پتیاں بھی آ گئی، میٹھے پانی کی سبیلیں بھی جاری ہو گئی. اور رب تبارک و تعالیٰ پھر قدرتوں والا رب ہے نا. یہ جو ابراہیم کی منجنیق تھی وہ لکڑیاں تو جل گئی، راکھ ہو گئی. اور فرمایا یہ جو لکڑیاں جلی اس کے بعد جو رسیاں تھیں وہ بھی جل گئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے کپڑوں کو بھی تپش پیدا نہیں ہوئی، ان کے کپڑوں کو بھی تپش نہیں آئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار سلامن کا لفظ استعمال کیا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار کا لفظ استعمال کیا نا تو جتنی دنیا میں آگے تھی سب کی سب بجھ گئی. پتہ نہیں ہمیں حکم ہو رہا ہے، لیکن یہاں علماء نے بڑا کمال کا نقطہ بیان کیا. فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سلامن کا لفظ استعمال نہ کرتا نا تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک نقصان پہنچاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامن کا لفظ استعمال کر کے آگ کو بھی بتا دیا. فرمایا آگ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کو تکلیف ہو، اور اتنی گرم بھی نہ رہنا سلامن، بلکہ تو سلامتی والی ہو جانا. بس تو سلامتی والی، جے سونا ہی میرے دکھ
راضی تے میں سکھ نو چلے ڈھاواں. فرمایا بس تو سلامتی والی آگ ہو جانا. اللہ اکبر. پھر سلامتی والی آگ ہوئی. اور یہاں پر علماء کرام نے بہت ساری وضاحتیں لکھی. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، وگرنہ یہ اتنا طویل خطبہ ہے کہ اگر شام تک بھی رات تک بھی بیان کرتے رہے تو شاید یہ ختم نہ ہو پائے. تو جب آپ کو ڈالا گیا نا تو فرشتوں کی حاضری بھی ہوئی، اور بعد میں لکھا کہ آپ کی والدہ محترمہ بھی ملنے آئی. اب جب نمرود نے دیکھا نا کہ یہ آگ نے اس لیے ڈالا تھا تاکہ یہ جل جائے، ختم ہو جائے، لیکن جب اس نے اوپر سے دور سے جان کے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام تو صحیح سلامت بیٹھے. آپ تو صحیح سلامت بیٹھے ہیں. تو کہنے لگا ابراہیم تم باہر آ سکتے ہو؟ فرمایا ہاں آ سکتا ہوں باہر. تو کہنے لگا باہر آ جاؤ. جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے نا تو کہنے لگا میں نے آپ کے رب کی قدرتیں دیکھ لی، میں نے آپ کے رب کی قدرتیں دیکھ لی ہیں، پر مانوں گا پھر بھی نہیں. اللہ اکبر. جن کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے نا پھر ماننے کے بعد بھی نہیں مانتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ گئی ہے. کفار نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا نا، اور کسی نے دیکھا حبشہ سے آئے تو بلال حبشی بن گئے، کوئی ابو ہریرہ بن گئے، کوئی صدیق اکبر بن گئے، کوئی عمر فاروق بن گئے، اور کوئی دیکھ کے بھی وہی ابو جہل ہی گئے.